لیکن مساجد میں یا عام جو درس ہوتے ہیں درس گاہوں میں وہاں سے عملی پہلو پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہ کرنے کا نقصان ہمیں کیا اٹھانا پڑا ہے اور کن موضوعات پہ بات کریں؟ اصل میں بات یہ ہے، سب سے پہلے تو جو مسجد کا کردار تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، وہ رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. رفتہ رفتہ اس میں اس جو کریکٹر تھا مسجد کا یا کردار تھا یا کہہ لیں کہ جو اس نے سماج کے اندر کام کرنا تھا، اس نے وہ کام نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو مساجد میں ائمہ کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، ان کی وہ ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسلامک سٹڈیز کے ساتھ یہ بہت عرصے سے منسلک ہیں اور شعبہ تعلیم و تدریس میں اپنا ایک جداگانہ مقام رکھتے ہیں. یہ پچھلے 20 سالوں سے پڑھا رہے ہیں اور آج کل یہ HOD ہیں اسلامک سٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ کے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ہاں جو پریکٹیکل موضوعات ہیں دین کے، ان پہ بات کم کیوں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اخلاقی مسائل، معاشرتی مسائل ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. تو اگر ہم پریکٹیکل ٹاپکس پہ بات کریں تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور کن لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی ذمہ داری لیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ زندہ موضوعات پہ بات کریں، سیرہ کے جو عملی پہلو ہیں ان پہ بات کریں، قرآن پاک کی جو عملی تعلیمات ہیں ان پہ بات کریں. اس ساری گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ سر میں پہلے تو آغاز یہاں سے کروں گا. آپ کے ماشاءاللہ بے انتہا ریسرچ آرٹیکلز ہیں، 20 سال کا آپ کا تجربہ ہے. سر، اسلامک سٹڈیز، اس میں آپ کی دلچسپی کب پیدا ہوئی؟ آپ نے کب سوچا کہ آپ نے اس میں جانا ہے، اور پھر ٹیچنگ کی طرف کیسے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، اور پھر خصوصی طور پر علی رحمان بھائی آپ کا. ویلکم سر. کیونکہ آپ نے ایک بہترین پروگرام میں مجھے دعوت دی کہ میں آپ کے ساتھ کچھ شیئرنگ کر سکوں اپنے آئیڈیاز کو. تو سب سے پہلے تو جو آپ نے پوچھا ہے کہ میری اسلامک سٹڈیز کی طرف کیسے توجہ ہوئی، بالکل پرائمری تعلیم تو عام بچوں کی طرح ہی ہے حاصل کی تھی. لاہور میرا نیٹو سٹی ہے، یہاں کا رائیونڈ اور کہنا کا ایریا تھا. تو لیکن ایک موٹیویشن تھی. موٹیویشن بھی وہ ہوتی ہے، ایک انٹرنزک ہوتی ہے، ایک ایکسٹرنزک ہوتی ہے. بالکل. تو اصل میں جو ایک انٹرنزک موٹیویشن ہے، جو اپنے ایک اندر کے جذبات ہوتے ہیں، تو یہ فطری طور پر ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان گھرانے میں ہی پیدائش ہوئی. میرے والد صاحب بھی اسکول ٹیچر تھے، تو ان کی خاص تربیت تھی دینی حوالہ سے. تو پھر رفتہ رفتہ اس کی طرف توجہ ہوتی چلے گئی. میٹرک کے ایگزام کے بعد میں نے دینی تعلیم باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا شروع کی. جو ایک روایتی علوم ہوتے ہیں، صرف و نحو، قرآن مجید کا ترجمہ اردو زبان میں، اسی طرح حدیث مبارکہ اور جو اس کے معاون علوم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ریگولر FC کالج سے گریجویشن بھی کیا. تو اس طرح وہاں پر بھی عربک سٹڈیز اور اسی طرح اسلامک سٹڈیز کے سبجیکٹ پڑھنے کا موقع ملا. تو یہ ایک رفتہ رفتہ اساتذہ اکرام کی ٹریننگ، ان کی تربیت، ان کی ایک میرے ساتھ اٹیچمنٹ، وہ دینی تعلیم کے ساتھ وابستگی کا سبب بنتی چلی گئی. تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک سٹڈیز کے حوالہ سے ہی، اس میں ریسرچ کے حوالہ سے، اس میں جو انوویشنز ہیں، اس میں کام کرنے کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے، ایک مقام دیا ہے. اور یہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی تعلیم کی وجہ سے ہی ہے. اور یہ اصل میں بات جو میں نے پہلے کی، یہ ایک انسان کے جذبات ہوتے ہیں، وہ ان کو محسوس نہیں کیا جاتا، لیکن وہ اساتذہ، آپ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، یا ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خود بخود یہ ایک بنتا چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری دینی تعلیم کے حصول میں بھی ایسے ہی کردار تھے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکا. اچھا سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جب بھی اسلام پہ بات کی جاتی ہے، اسلامک سٹڈیز کے پروفیسر بھی جب بھی لیکچر دیتے ہیں،
تو زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ پریکٹیکل موضوعات پہ نا لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کے جیسے وہ تو بات کرتے ہیں سیرت کے عملی پہلوؤں پہ بھی, لیکن مساجد میں یا عام جو درس ہوتے ہیں درس گاہوں میں وہاں سے عملی پہلو پہ زیادہ بات نہیں کی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہ کرنے کا نقصان ہمیں کیا اٹھانا پڑا ہے اور کن موضوعات پہ بات کرنی چاہیے؟ اصل میں بات یہ ہے, سب سے پہلے تو جو مسجد کا کردار تھا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, وہ رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور آپ کو علم ہے کہ 14 صدیاں اس پر بیت چکی ہیں. تو رفتہ رفتہ اس میں اس جو کریکٹر تھا مسجد کا یا کردار تھا یا کہہ لیں کہ جو اس نے سماج کے اندر کام کرنا تھا اس نے وہ کام نہیں کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جو مساجد میں ائمہ کرام ہیں, حفاظ کرام ہیں, ان کی وہ ٹریننگ اور تربیت نہیں ہے. وہ روایتی انداز میں مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں, اور پھر ہمارے ہاں یہ جو فرقہ پرستی ہے نا, اس نے بہت اپنا کام دکھایا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ جس فرقے کے ساتھ جس عالم کا تعلق ہوتا ہے اور وہ فرقے کے ساتھ اٹیچ مسجد ہوتی ہے, تو پھر وہاں پر جو موضوعات ہوتے ہیں وہ ان کا تعلق زیادہ عبادات کے ساتھ ہوتا ہے. نماز کے مسائل ہیں, پھر اس میں بھی جو اختلافی مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں. تو اصل جو کرنے کا کام تھا وہ جو ہے نا وہ ہم بھول گئے, اور ہمارے جو ائمہ ہیں ان کی تربیت اس طرف نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ادارے ہونے چاہیے, ٹریننگ سینٹرز ہونے چاہیے, جہاں پر ائمہ کرام کی ٹریننگ کے تربیت کے خصوصی سیشنز رکھے جائیں. اور وہ ایسے موضوعات جن کی سوسائٹی کو ضرورت ہے. مثال کے طور پر سوسائٹی کو ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, خاص طور پر دیہاتوں کے اندر یہ ریشو زیادہ ہے. FIRs کا آپ تھانوں کا ذرا وزٹ کریں تو وہاں پر آپ کو اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بہت ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مسجد کا کردار تھا, جہاں لوگوں نے 5 وقت نماز کے لیے آنا تھا, وہاں جو لیکچر اور دروس ہونے تھے, جو نصیحت انہیں وہاں سے ملنی تھی وہ نہیں مل رہی. اور کبھی زمین کے اوپر جھگڑا ہے, کبھی ایک قطع اراضی کے اوپر جھگڑا ہے, کبھی وہ کھیتوں کو پانی لگانے کے اوپر جھگڑا ہے, کبھی گلی محلے کی لڑائیاں ہیں. اس وجہ سے ہماری سوسائٹی کا جو امن ہے وہ خراب ہو رہا ہے. تو ہمارے ائمہ کرام کو اس طرح کے موضوعات کا انتخاب کرنا چاہیے. جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر اب ایک پانی کا مسئلہ ہے, تو یہ بھی تو ہمارے امام مسجد نے یا ہمارے خطیب نے ہی بتانا تھا نا کہ پانی کی اہمیت کیا ہے, قرآن مجید میں اس کی اہمیت کیا ہے, اور احادیث میں اس کی اہمیت کیا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے کیا پلاننگ منصوبہ بندی کی ہے. اور ہمارے ہاں دیکھیں کس طرح جو ہے پانی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. اس طرح کے موضوعات جو ہیں, پانی کا مسئلہ ہے, خوراک اور غذا کا مسئلہ ہے, وہ جو ائمہ کرام نے بتانا تھا وہ کردار وہاں سے نہیں ہو رہا. اور جو سب سے اہم چیز ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسجد کو ادا کرنا چاہیے تھا, وہ تھا باہمی اتفاق, یگانگت, بھائی چارہ, کہ لوگوں میں سے فرقہ واریت ختم ہوتی اور ایک قوم کی طرح جو ہے وہ یہاں کام کیا جاتا. سب سے پہلے ہماری پہچان ہم مسلم ہیں, اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. یہ بنیادی چیز تھی, اس کے اوپر لیکچرز اور دروس ہونے چاہیے تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی ممکن ہے, کوئی ایسی بات نہیں کہ اب نہیں ہو سکتے. آپ جیسے لوگ جو ہیں اس معاشرے میں موجود ہیں, تو کیوں نہ آپ یہ آگے بڑھیں اور اس طرح کے ٹریننگ سیشنز رکھیں اور اسکالرز کو بلائیں, ان کے ساتھ ایک تربیت کا ماحول بنے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک اس کی ریکمنڈیشن بھی ہے. بالکل سر, ہماری تو کوشش ہے اور ہم اس پہ کام بھی کریں, آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے. سر, معاشی مسائل اس وقت پوری قوم جو ہے وہ گھری ہوئی ہے, مہنگائی ہے, لوگ جو ہے بڑے پریشان ہیں, خاص طور پہ وہ طبقہ جو مزدوری کرتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دین ہمیں ایسے حالات میں کیا سبق دیتا ہے, اور کیا اس میں پیغام ہے حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے؟ جی, سب سے پہلے دیکھیں, آپ نے دین کی بات کی ہے, تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر پڑھیں نا, تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر 1500 کی آبادی تھی. یعنی کہ باقاعدہ طور پر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری کروائی تھی. پھر جتنے افراد ریاست کے اندر موجود تھے ان کے لیے خوراک کا انتظام کیا گیا, ان کے لیے اتنی جو ان کی غذائی ضروریات تھیں, کھجور کے باغات لگائے گئے تھے, ان کے لیے جو جو یا گندم جو بھی اس وقت کی خوراک تھی اس کے لیے انتظام کیا گیا تھا.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی۔ اس کے بعد کفالت کا ایک سسٹم تھا، جو مہاجرین تھے اور وہاں مدینہ منورہ میں انصار تھے، آپ نے کیا کیا کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، ان کی کھیتیوں کو تقسیم کر دیا گیا، اور پھر ان کے ساتھ کیا، اس کو ہم کفالتی نظام کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا، کہ کچھ ایسے افراد بھی تھے جن کے پاس زمینیں تھیں، باغات تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ریاست کے لیے، جو ریاست کے جو غریب لوگ تھے، جو نیڈی پرسن تھے، ان کے لیے اپنی جائیداد کو، اپنے کھیتوں کو وقف کیا، تاکہ وہ بھی ریاست کے ساتھ جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی ماشاءاللہ ان کا خوراک کا انتظام ان کے پاس تھا، باقی چیزیں ان کے پاس تھی، تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ صحیح طرح شامل ہو جائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں۔ تو معاشی جو منصوبہ بندی ہے، یہ کسی ریاست کے اندر بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ تو ہمیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریاست مدینہ ہے، جو آپ نے وہاں سٹیپس لیے تھے، ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے۔ اصل میں ہو یہ رہا کہ ہمارے ہاں ایک سود کا مسئلہ ہے، بینکاری سسٹم کے مسائل ہیں، ان چیزوں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھنک ٹینک کی صورت میں حل کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام جو ہماری سوسائٹی کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں علماء بھی آتے ہیں، اساتذہ بھی آتے ہیں، معاشیات کے ماہرین بھی آتے ہیں، اسی طرح دیگر شعبہ ہائے زندگی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور وہ کوئی بھی کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں، اس طرح کے ہمیں تھنک ٹینکس بنا کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر پریکٹیکل نہ صرف کہ ہم اس کے اوپر لیکچر دیں یا تقاریر کریں، بلکہ اس کے جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں، صحیح، کہ وہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک فارمولہ جو ہے وہ طے کیا جائے۔ اور جو ہماری یہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں، اصل میں ان ڈسکشنز کو پہنچایا نہیں جاتا ارباب اختیار تک، تو ان انٹلیکچوئلز کو باقاعدہ طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہونا چاہیے بطور ایک ٹیکنوکریٹ، صحیح۔ تو اس سے ایک مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ سر، ہمارے ایک بہت بڑے استاد ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں اپنی کانفرنس میں یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم سود کے نظام کو آہستہ آہستہ ختم کر کے امانات اور صدقات کا نظام شروع کر دیں، یعنی وہ بینک قائم کر دیں جو صدقات دیں یا امانت کے طور پہ لوگوں کی چیزیں رکھیں، تو اس سے معاشرے میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کوئی ایک دو جملے کہیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا، آپ دیکھیں پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 پر ہے ڈونیشن کے اعتبار سے، اور ہم ایک مسلم کنٹری ہیں۔ دیکھیں ہمارے عوام کے اندر، حالانکہ دیکھیں غربت ریشو بھی بہت زیادہ ہے، اور اسی طرح دیکھیں کہ ہماری ڈونیشن کا جو کہنے کے نظام وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہماری عوام جو ہے نا، وہ ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ایک بد اعتمادی کا ایک سسٹم ہے، اعتماد میں نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ ایک ریاست کی سطح پر نہیں ہو رہا، صحیح، یہ ہو رہا ہے کوئی گلی کے اندر کر رہا ہے، کوئی محلے کے اندر کر رہا ہے، اور اپنے طور پر جو ہمارے صاحب بصیرت لوگ ہیں نا، مختلف NGOs کی صورت میں کر رہے ہیں اور اپنا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک ریاست کی سرپرستی ہوتی، اور باقاعدہ یہ وزارت تو موجود ہے، عشر کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، لیکن وہ اس طرح کہہ لیں کہ ایکٹیو نہیں ہے جس طرح کہ باقی وزارتیں ہیں۔ تو اس وزارت کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اس کو یونین کونسل سطح تک ایکٹیو ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پر اس کو اس کا چیک اینڈ بیلنس ہو، اور اس کو ایک مربوط نظام کے طور پر چلانے کی ضرورت ہے۔ سر، آپ نے بے شمار آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اور اس میں ایک جو صلح کا پہلو ہے، جو ہمارا بھی ایک پروجیکٹ ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، آؤ صلح کریں، آپ نے کہا تھا کہ اس سے بھی لنک کرتے ہیں۔ سر، آپ نے زیادہ کن موضوعات پہ لکھا ہے اور اس کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں؟ جی، اسلامک اسٹڈیز میں جو میرا اسپیشلائزیشن کا ایریا ہے وہ حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے۔ تو میں نے کوشش کی، ایک مجھے اس پر سیرت کے موضوع پر ایک کتاب لکھنے پر صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ آپ اس کا عنوان دیکھیں گے تو وہ ہے پائیدار سماجی ترقی، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ یعنی وہ جو سماجی ترقی وہ ممکن کیسے ہے، سوشل ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ایک صلح اور امن کا ٹاپک ہے، باقاعدہ طور پر حدیث کی کتابوں میں کتاب الصلح ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ جات ہیں، اور وہ کمپیوٹرائزڈ بھی ہو چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ جات ہیں۔ تو اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے موضوعات پر
کام کیا جائے جن کا تعلق عوامی فلاح و بہبود کے ساتھ ہو. اس طرح پانی کے مسئلے کے اوپر میں نے لکھا ہے، حالانکہ ہمارے اسلامک اسٹڈی کے اسکالرز کم اس کے اوپر لکھتے ہیں. اسی طرح جو ہماری خواتین کی تعلیم کا مسئلہ ہے اس کے اوپر لکھا ہے. غربت کا جو مسئلہ ہے، پاورٹی کا، اس کا ہم سیرت کے تناظر میں کیا حل ہے، ریاست مدینہ کے تناظر میں اس کا کیا حل ہے. صرف فرق یہ آ رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک گیپ ہے ہمارے درمیان اور ارباب اختیار کے درمیان. اصل میں المیہ یہ ہے جو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچز ہوتی ہیں ڈپارٹمنٹس میں، یونیورسٹی آف اکاڑا میں بھی ہے، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے. اس طرح کے جو موضوعات ہیں اس پر ہم کام کرواتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ موضوعات اور وہ کام جو ہے وہ ہماری الماریوں تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، اور وہ ان موضوعات کو جو اس پر کام ہوا ہے ان کی ریکمنڈیشنز کو باقاعدہ پالیسی کا حصہ نہیں بنایا جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی اور ارباب اختیار کے درمیان یہ ایک گیپ ہے. اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس میں ایچ ای سی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، پی ایچ ای سی کیا کردار ادا کر سکتی ہے، یونیورسٹیز کی جو باڈیز ہیں، کیو ای سی ہوتی ہے، اوریک ہوتی ہے، وہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. تو یہ ایک بنیادی فالٹ آ رہا ہے کہ ہمارے جو موضوعات ہیں، اچھے موضوعات پر کام ہوا ہے اور اس کے اوپر پالیسیز بنائی جا سکتی ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ ان کو کہہ لیں کہ وہ الماریوں کی زینت ہے، امپلیمنٹ نہیں کیا. اچھا سر، آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو، کیونکہ آپ ماشاءاللہ خدمت خلق کا بھی بہت زیادہ کام کریں، تو اسی حوالے سے اس سوال کو جوڑتے ہوئے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا کام، کوئی ایسا خواب جو آپ پورا کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اس میں یہی ہے کہ کیونکہ میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹڈیز کی تعلیم ہے، خصوصاً قرآن مجید کا ٹرانسلیشن ہے، وہ کسی بھی زبان میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو. میرا یہ ایک خواب ہے کہ یہ نوجوانان ملت تک اس پیغام کو پہنچایا جائے کما حق ہو. اسی طرح جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے اوپر کام کیا جائے. یہ ہماری ایک ایمانی وابستگی بھی ہے کہ اس کے اوپر ہم کام کریں اور اس کو باقاعدہ پالیسی جو ہے نا وہ بنایا جائے. یہ ایک خواب ہے، اور اس میسج کو بچوں تک پہنچانا، اس میسج کو نوجوانوں تک پہنچانا، بوڑھوں تک پہنچانا، سوسائٹی تک پہنچانا، اس کے لیے ایک ٹیم تیار کرنا جو آنے والے وقت کے اندر ہماری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے. یہی ایک خواب ہے، اور ایک استاد اور ٹیچر کا یہی خواب ہو سکتا ہے. سر، ہمارے جو نوجوان ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ابھی اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہوئے ہیں، ان کو سر آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا سوچیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے، اور جو آج کل حالات ہیں اس کے تناظر میں وہ کس طرح اپنی زندگی کو پلان کریں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمارے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں بہت پوٹینشیل ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. میرے پاس اس کی بڑی مثالیں ہیں. حالانکہ میں ایک لوکل ایریا کی یونیورسٹی ہے اوکاڑا میں، اور لاہور سے تھوڑا دور ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھا ہے کہ وہاں بچوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. اسٹڈی میں پوٹینشیل ہے، انوویشن میں پوٹینشیل ہے، اسپورٹس میں بہت اچھا پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا. تو ہمارے نوجوانوں کے لیے میسج یہی ہے کہ وہ کسی بھی سطح پر مایوس نہ ہوں. حالات جیسے بھی ہوں، جو حالات کا جو رخ پھیرنا جو ہے یہ تو نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے. بالکل ایسے. تو یہ ہمارے جو اسکالرز ہیں نا، علامہ اقبال ہیں، علامہ اسد ہوئے ہیں، کم لوگوں کو تعارف ہے ان کی کتابیں ہیں باقاعدہ اس موضوع پر. ان کی تعلیمات کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نوجوان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے راستے تلاش کرنے چاہیے خود بخود. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اگر آپ محنت کرو گے، کوشش کرو گے، تو ایک راستہ نہیں ہے، بہت سارے راستے کھول دیے جائیں گے. اور نوجوان کے لیے یہ چوز کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میں کون سی فیلڈ اختیار کروں. اور مختلف ان کے سامنے، ان کے فیوچر کے لیے بہت ساری چیزیں سامنے ہوں گی. بالکل سر، درست فرمایا آپ نے. سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، ماشاءاللہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن، مجھے کچھ لیکچر سننے کا بھی موقع ملا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی میں بھی انہوں نے تشریف لانا تھا، لیکن باوجود تشریف نہ لا سکے.
تو جو سوشل میڈیا سے اور یوٹیوب چینل سے جو مجھے معلومات ہیں الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت ہماری سوسائٹی کو ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک پروگرام ہے سلو کا پروگرام کہ نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں، کسی کا کوئی زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، تو ہماری عدالتوں میں کئی سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اور کئی سال تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو عدالتوں کے ان چکروں سے بچا کر اس سطح پر ہی ان کے صلح کا مسئلے حل ہو جائیں، اگر کسی کا کوئی طلاق کا مسئلہ ہے صلح ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کار خیر کیا ہو سکتے۔ اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے ہاں غربت ہے، نیڈی پرسن زیادہ ہیں، نوجوانوں کو اسٹڈی کے لیے ظاہر ہے اسکالرشپ جو آپ دیتے ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ اتنی دور سے خاص طور پہ ہمارے لیے تشریف لائے، میں آپ کا دل سے شکر گزار ہوں۔ ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور جو سب سے خاص بات جو مجھے لگی وہ یہ تھی کہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ ہمارے ہاں کام تو ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام کیوں نہیں کرتے، تو ریسرچ آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں، پیپرز لکھے جاتے ہیں، پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ان سب چیزوں کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی۔ تو یہ امپلیمنٹ نہ ہو پانا یہی ہمارا مسئلہ ہے۔ جس دن یہ مسئلہ حل ہو گیا اس دن پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔